دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو جس کا نیچرل ٹیلنٹ ہے اسے وہ ٹیلنٹ چھین کے وہ کام کروائیں جو اس کے لیے وہ بنا ہی نہیں. ایک چیز بنی نہیں, قدرت نے اس کو نہیں بنایا. اچھا باقی سکلز ہیں, میں اس طرح بعد میں آؤں گا. ہم لوگوں کی ٹریجڈی یہ ہے, ہم نہیں دیکھتے کہ جو چیز قدرت نے ہم میں شوق نہیں رکھا, قدرت نے ہم میں پیاس نہیں رکھی, قدرت نے ہم میں وہ انرجی نہیں رکھی سیکھنے کی, ہم وہ چپ کر کے بھیڑ چال میں سیکھتے سیکھتے ڈگری لے کے فیلڈ میں جا کے فرسٹریشن کے ساتھ پوری لائف گزارتے ہیں. ساری زندگی انجوائے کرنا ہے, اس کا بہترین طریقہ ہے وہ کام کرو جو پسند ہے, وہ کام کرو جس میں دل لگتا ہے, وہ کام کرو. پیسے تھوڑے کما, میں آپ کو بتاؤں پیسہ ایک رزق بڑی عجیب چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑا پڑھیں گے تو کمائیں گے. اس ملک میں جو بڑا بڑا کما رہے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جس بھی چیز کے لیے بنے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا, اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ آپ کو اشارے دینے لگ پڑتا ہے. ایسے لوگ ملیں گے آپ حیران ہوں گے یہ بندہ مجھے کیوں ملا ہے. اس بندے کی کمپنی میں آپ کو لگے گا مجھے کچھ کرنا چاہیے. ایسا لیکچر مل جائے گا, ایسی ویڈیو مل جائے گی, ایسی کتاب مل جائے گی, ایسا واقعہ ہو جائے گا, ایک ایسا ایونٹ ہوگا, آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا, یہ ایونٹ میرے ساتھ کیوں ہے. آپ تھوڑا سا سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اومنز ہیں, اشارے ہیں. نیچر آپ کو پہلے سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, یہ کام تمہارا نہیں ہے. اس طرح ایک بڑے اشارے کی طرف تذکرہ کرنے لگا, اس کا بور ہونا, بوریت, یہ بہت بڑا اشارہ ہے. اس کام کے لیے آپ نہیں بنے. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, مجھے یاد آتا ہے میری کلاس میں 105 لوگ تھے یونیورسٹی میں, اور جب ہم کالج میں تھے تو میرے ایف ایس سی کے 7-8 سیکشن تھے, 327 لوگ تھے غالباً. اسکول میں ہم لوگ کو 210 تھے. 210, 327, 105, یہ سارا سیٹ مجھے آج بھی یاد ہے. ان سب کے سب دوستوں میں سوچتا ہوں مجھے اشفاق احمد صاحب کیوں مل گئے. وہ تو 121 ماڈل ٹاؤن تو سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا. وہاں کی نہ ٹکٹ تھی نہ کوئی اس کی فیس تھی. وہاں تو الٹا چائے ملتی تھی, پکوڑے ملتے تھے, کافی ملتی تھی. سب کو پتا تھا یہ زاویہ والا بابا یہاں رہتا ہے. میں وہاں کیسے پہنچ گیا, میں باقی سارے, میں پارٹی ہاؤس میں کیوں جانے لگ پڑا. یاد رکھیے قدرت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, تیار کرتی ہے. کوئی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے اور کوئی اس تیاری کے بعد کے وقت میں آپ کو اس کا پے بیک آتا ہے. ایک ہمارے بڑے اچھے رائٹر ہیں, ان کا نام ہے طارق اسماعیل ساغر, واقف ہیں جی. اس سے پہلے ابن صفی کی رائٹنگز ہوتی تھی, جاسوسی کہانی ہے. بعد کے وقت میں طارق اسماعیل ساغر کا بہت بڑا نام ہے. طارق اسماعیل ساغر صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہے. میں نے ایک دن کہا کہ آج کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار میں انٹیلیجنس پڑھا رہا ہوں کسی ادارے میں. میں کہا سر وہ کیسے پڑھا رہے ہیں. کہتے یار اللہ کی شان دیکھ, قدرت کسی وقت میں تیاری کروا کے کیسے کسی وقت میں رزق دیتی. میں کہا کیسے. یہ ان کی آٹو بایوگرافی میں لکھا واقعہ, اس لیے سنا رہا ہوں, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو پرائیویٹ پرسنل ہے, ان کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں میں اسپائر تھا, جاسوس تھا. 1977 میں مجھے جیل ہو گئی انڈیا. 3 سال میں جیل میں رہا, جیل سے بھاگا. کہتے وہ 3 سال کا جو میرا مشاہدہ تھا, قدرت مجھے وہاں تیار کروا رہی تھی, آج وہ میرا رزق ہے. کہیں تیاری ہوتی ہے اور کہیں وہ رزق میں کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک واقعہ بھی بے معنی نہیں ہے. سیلف ڈسکوری کے لیے سب سے ضروری چیز آپ کو بتا رہا ہوں, لنکنگ ڈاٹ تھیوری سمجھے. کوئی واقعہ بے معنی نہیں ہوتا, کوئی ایونٹ بے معنی نہیں ہوتا, کوئی لمحہ بے معنی نہیں ہوتا. جو بندہ اپنی زندگی کے واقعات کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا, جو اپنی لائف کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, میں یہاں کیوں پہنچ گیا, ایک خاص ٹائم پہ مجھے کراچی کو آنا پڑ گیا, مجھے یہ لوگ کیوں مل گئے, مجھے سازگار حالات کیسے دے دیے. جو بندہ اپنی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا وہ کوئی کتاب بھی نہیں سمجھ سکتا. زندگی کی سب سے مزیدار کتاب اپنی لائف ہے, اور اپنی لائف کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا. سو آپ کو اومنز ملیں گے, لوگ ملیں گے. سب سے بڑھ کے یہ بڑا کلیئر سائن بتا رہا ہوں, اللہ اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دے گا. یہ سب سے بڑی کرم نوازی رب کی.